الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ أَحَدِ الظَّالِمِينَ صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، مہینوں کے اعتبار سے یہ ذی القعدہ کا مہینہ چل رہا ہے اور اہمیت کے اعتبار سے، عظمت کے اعتبار سے یہ مہینے انتہائی اہم اور انتہائی عظیم ہیں۔ چنانچہ جب رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہوتا ہے تو اس کے فوراً بعد ایک دوسرا فریضہ شروع ہو جاتا ہے جس کو حج کہتے ہیں۔ شروع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آدمی حج کی نیت سے احرام باندھنا چاہے تو ان مہینوں کے اندر باندھ سکتا ہے، اگرچہ ان اعمال کی ادائیگی ذی الحجہ کے مہینے کے اندر ہوتی ہے۔ الحج اشہر معلومات، حج کے چند مہینے ہیں جس میں شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ کے کچھ ایام ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مہینے بھی انتہائی عظیم ہیں اور انتہائی عظمت والے ہیں۔ اسی طریقے سے آگے جو مہینہ آ رہا ہے وہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، جس کے اندر امت مسلمہ ایک عظیم یادگار کے طور پر 10 ذی الحجہ کو قربانی پیش کرتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ حج اور قربانی کے اعمال میں سے زیادہ تر اعمال وہ ہیں جن کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اور ان کی زندگی اور ان کے اعمال سے ہے۔ لہذا مناسب یہ سمجھ میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے کچھ باتیں کچھ ہفتوں کے اندر ذکر کی جائیں جن کا تعلق اعمال حج سے ہے یا اعمال قربانی سے، تاکہ ایک ایمان والے کا جو قلبی اور جذباتی تعلق شعائر اللہ کے ساتھ وابستہ ہے ان کی یاد دہانی ہو جائے۔ اگرچہ ہم حج پر جانے سے محروم ہیں اور لوگ حج پر نہیں جا سکتے، لیکن کم از کم اعمال حج کا مذاکرہ اور وہ شعائر جن کی ادائیگی کے ساتھ حج کی ادائیگی ہوتی ہے، ان کی تاریخ اور ان چیزوں کے بارے میں کچھ کہنا سننا ہو جائے، تاکہ یہاں پر رہتے ہوئے بھی آدمی اگرچہ حقیقی اعمال سے محروم ہو لیکن دل کی تڑپ اور دل کی لگن اور جو جذباتی تعلق ہے اس کا اظہار آدمی کر سکے۔ اس لیے سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے کچھ باتیں ذکر کی جاتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہے اور انبیاء کرام علیہ السلام کے اندر ان کا ایک بڑا مقام اور بڑا درجہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی آزمائش سے بھری ہوئی ہے اور اللہ رب العزت نے ان کو طرح طرح سے آزمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توحید کی تعلیم ایسی تعلیم تھی
جس کی بنیاد پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمائش کا شکار ہونا پڑا، لیکن انہوں نے کبھی اپنے مشن اور اپنے دعوتی کام سے انحراف نہیں کیا، بلکہ جس کام کو لے کر ان کو بھیجا گیا تھا وہ کام بڑی بشاشت کے ساتھ اور ساری آزمائش کو جھیلتے ہوئے وہ اس کام کے اندر، اپنے مشن کے اندر لگے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا کے اندر اکلوتے ایسے نبی ہیں جن کی جانب نسبت کرنا ساری قومیں اپنے لیے باعث فخر سمجھتی ہیں۔ دنیا کی جتنی قومیں ہیں اگر ان کو تقسیم کیا جائے تو عام طور سے جو بڑی قومیں بنتی ہیں وہ 4 بنتی ہیں: ایک مسلمان، دوسرے یہودی، تیسرے عیسائی اور چوتھے مشرکین۔ اور یہ چاروں جماعتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا اور اپنا بڑا مانتی ہیں اور ان کی جانب نسبت کرنا اپنے لیے باعث فخر سمجھتی ہیں۔ چنانچہ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے ان کے قول کی تردید فرمائی: ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، وہ تو دین حنیف کے اوپر تھے، سیدھے دین کے اوپر تھے، اور وما کان من المشرکین، تیسری جماعت مشرکین کی ہے۔ فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو شرک سے بیزار تھے۔ چنانچہ قرآن پاک کی متعدد آیات کے اندر اللہ رب العزت نے اس بات کی تردید فرمائی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے۔ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد، تورات اور انجیل، تورات کے ماننے والے یہودی کہلاتے ہیں، انجیل کے ماننے والے عیسائی کہلاتے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تو بہت پہلے کے نبی ہیں، تورات اور انجیل تو ان کے بہت بعد نازل ہوئی ہے، لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے اور نہ عیسائی تھے۔ مشرکین مکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جانب اپنے آپ کو منسوب کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم دین ابراہیمی کے اوپر ہیں، اور حج بیت اللہ جو اپنے ذوق کے مطابق وہ کرتے تھے اور اپنے عقیدے کے مطابق کرتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ایسا ہوتا چلا آیا ہے، وہ ان کا اپنا گڑا ہوا طریقہ تھا۔ قرآن پاک کے اندر صاف انکار کر دیا گیا۔ یہ 360 بتوں کو اس گھر کے اندر جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک اللہ کی عبادت کے لیے بنایا تھا، وہاں پر 360 بتوں کو لا کر رکھ دیے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان یہ تھی وما کان من المشرکین، وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے اور یہ مشرکین ہیں۔ لہذا تینوں جماعتوں کی نفی کر دی گئی، نہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی ہیں، نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عیسائی ہیں، اور نہ مشرکین میں سے ہیں۔ ہوا سماکم المسلمین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سب سے زیادہ قریبی وہ شخص ہوگا ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو ان کے زمانے کے اندر ان کا متبع تھا، ان کا پیروکار تھا۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا گیا کہ یہ نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے متبعین، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس امت کا نام مسلمان رکھا ہے، ہوا سماکم المسلمین۔ لہذا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت یہ دین ابراہیمی کے اوپر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جانب نسبت کرنا مسلمانوں کے لیے یہ نسبت صحیح ہے، باقی جو 3 جماعتیں اپنی جانب نسبت کرتی ہیں وہ تینوں نسبت صحیح نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو توحید کے علم بردار ہیں، اللہ رب العزت کو جب دین کا کام لینا ہوتا ہے
تو ایسے گھر کے اندر موحد اور توحید کو علمبردار کو پیدا کرتا ہے جہاں پر آدمی کو وہم گمان بھی نہیں ہوتا۔ قرآن پاک کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر ذکر کیا گیا، اور تاریخ کی کتابوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آزر بت گر تھا، یعنی بت کو بنا کر بیچنے والا۔ تاریخ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اسی کو بیچ کر ان کے گھر کا خرچہ چلتا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جب کچھ بڑے ہوئے تو آزر نے بت کو بنا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا اور کہا جاؤ اس کو بازار کے اندر فروخت کر کے آؤ۔ ظاہر سی بات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کی تربیت اللہ رب العزت خود فرما رہا ہے اور ان کے دل کے اندر توحید پیوستہ ہے، وہ ان مٹی کے بنے ہوئے بتوں کو کس نام سے بیچ سکتے تھے، اور جو وہ لوگ ان کی عظمت بتلا کر بازاروں کے اندر فروخت کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب دیا گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس ماحول کے اندر، جب کہ ساری قوم بت پرست تھی، ستاروں کی پرستش کرتی تھی، آگ کو پوجتے تھے، اس زمانے کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعوت دی، من یشتری شیئا لا یضر ولا ینفع، کون مجھ سے ایسی چیز خریدے گا، کون مجھ سے ایسی چیز خریدے گا جو نہ اس کو نفع پہنچائے گی اور نہ نقصان پہنچائے گی۔ ظاہر سی بات ہے کہ جس قوم کا عقیدہ یہ ہو کہ یہ اس کے لیے نافع اور ضار ہے، اس سے اس کی ضرورت پوری ہوتی ہے، اس بنیاد پر وہ اس کو خرید رہے ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس زمانے کے اندر، جب کہ ابھی نبوت کی ذمہ داری ان کو نہیں دی گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس نام سے اس کو لے کر جاتے ہیں اور بازاروں کے اندر یہ اعلان کرتے ہیں، من یشتری شیئا لا یضر ولا ینفع، کون مجھ سے ایسی چیز خریدے گا جو نہ نفع پہنچاتا ہے اور جو نہ نقصان پہنچاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسے ماحول کے اندر توحید کی دعوت دی، اور قرآن پاک کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات بار بار ذکر فرمائے، اور انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات بار بار کیوں ذکر فرمائے جاتے ہیں؟ ایسا ہوتا ایک جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے ہوتا، ایک جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہوتا، ایک جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہوتا، ایک جگہ حضرت نوح علیہ السلام کا ہوتا۔ یہ قرآن پاک کے اندر واقعات ایک ایک جگہ سب کے مفصل ہوتے، لیکن ایسا ذکر نہیں کیا گیا۔ قرآن پاک کے اندر تھوڑا تھوڑا واقعہ بار بار ذکر کیا گیا۔ مفسرین ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کوئی قصے اور کہانی کی واقعات کی کتاب نہیں ہے، یہ تو ذریعہ ہدایت ہے۔ جس جگہ جس آیت کی اور واقعے کے جتنے جز کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ رب العزت اتنی آیات نازل فرماتے ہیں، اور بار بار اس لیے ذکر فرماتے لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ اس کے ذریعے سے اے اللہ کے نبی آپ کے دل کو ثابت قدمی نصیب ہو۔ مثلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی دعوت کو لے کر گئے، آپ علیہ السلام کے ساتھ برے حالات آئے، آپ کا مذاق اڑایا گیا، آپ کو تکلیف پہنچائی گئی، صحابہ کرام کے اوپر گھیرا تنگ کیا گیا۔ ایسے ماحول کے اندر اللہ رب العزت کی جانب سے کچھ آیات آتی تھی، انبیاء کے واقعات بیان کیے جاتے تھے، تاکہ انبیاء کے واقعات سننے کے بعد دل کو سکون نصیب ہو کہ ایسا نہیں کہ یہ واقعہ صرف آپ کے ساتھ پیش آیا ہے، فقط مضت سنت الاولین، پہلے لوگوں کے ساتھ بھی یہ طریقے گزر چکے ہیں۔ جب آدمی کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیز صرف میرے ساتھ پیش نہیں آئی ہے بلکہ اور لوگوں کے ساتھ بھی یہ چیز پیش آئی ہے، تو آدمی کے دل کو اطمینان ملتا ہے، دل کو سکون ملتا ہے۔ اگرچہ اس کو سب جانکاری ہو، لیکن جب برموقع کوئی بات اس کو معلوم ہوتی ہے تو اس کی بنیاد پر اس کے دل کو چین اور سکون ملتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کو قرآن پاک کے اندر بار بار اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے، تاکہ
لوگوں کو سکون حاصل ہو اور دین کی دعوت اور توحید کی دعوت کے اندر اگر خلاف ماحول پیش آ جائے، تکلیف کو اٹھانا پڑ جائے، آزمائش کا سامنا کرنا پڑ جائے، تو یہ سمجھ لے داعی کے ساتھ آزمائش ہوتی ہے، اللہ رب العزت کی جانب سے آزمایا جاتا ہے، اور وہ آزمائش مختلف طرح کی ہوتی ہے۔ دیکھیے انبیاء کرام اللہ رب العزت کے سب سے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، ان سے زیادہ برگزیدہ بندہ کوئی نہیں ہوتا، لیکن حدیث کے اندر آتا ہے جو اللہ کا جتنا مقرب ہوتا ہے اور اللہ سے جس کا قرب جتنا بڑھتا رہتا ہے، آزمائش کے اعتبار سے بھی وہ آدمی اتنا بڑھتا ہے۔ ان اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ آزمائش انبیاء کرام کی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد جو نبی سے جتنا زیادہ قریب ہوتا ہے اللہ کی جانب سے اس کی آزمائش بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے جو انبیاء کرام جتنے گزرے ہیں، سارے انبیاء کرام کے احوال کو دیکھیں گے تو ہر ایک کے ساتھ آزمائش ہے، اور اس آزمائش کے واقعات کو قرآن پاک کے اندر اس وجہ سے ذکر کیا گیا تاکہ اس امت کے اوپر بھی جب احوال آئے تو ان واقعات کو پڑھ کر دل کو چین حاصل ہو، سکون حاصل ہو کہ ایسا نہیں کہ یہ تمہارے ساتھ پیش آیا ہے، بلکہ ایسے حالات تمہارے پہلے لوگوں کے اوپر بھی گزر چکے ہیں، اور یہ اللہ رب العزت کا طریقہ ہے کہ جب آدمی دین کی دعوت کو لے کر چلتا ہے تو اللہ رب العزت کی جانب سے بھی آزمائش آتی ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش قدم قدم پر ان کی آزمائش ہے اللہ کی جانب سے، اور وہ ساری آزمائشوں کے اندر پورے کامیاب اترے ہیں۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اور جب آزمایا ابراہیم کو ان کے رب نے چند چیزوں کے ذریعے، کلموں کے ذریعے، فَأَتَمَّهُنَّ، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آزمائش کے اندر پورے اتر گئے۔ اللہ رب العزت نے امتحان لیا اور ممتحن نے پورا نمبر بھی دے دیا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام پورے طریقے سے کامیاب ہو گئے، تو اللہ رب العزت کی جانب سے ان سے کہا گیا انی جاعلک للناس اماما، کہ میں آپ کو لوگوں کا امام اور پیشوا بنانے والا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال ومن ذریتی، اے پروردگار میری ذریت کو بھی لوگوں کا پیشوا بنا دیجئے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قال لا ینال عہد الظالمین، ہاں میرا وعدہ تو ہے لیکن جو ظالم لوگ ہوں گے ان کے ساتھ کوئی میرا وعدہ نہیں ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا آزمائش آئی، کیسے کیسے احوال آئے، ان حالات کے اندر انہوں نے کیا کیا، قرآن پاک کے اندر وہ ساری چیزیں مذکور ہیں، انشاءاللہ اگلے ہفتوں میں اس کو ذکر کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو توحید کامل اور اللہ رب العزت کے ساتھ مکمل اعتقاد اور یقین عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔